اللہ کرے کہ اس رمضان کو ہم اللہ کی رضا میں گزارے. اور ایک اور بات کر کے پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ ایک اور بات یاد رکھیے گا, ہمیں اس رمضان کو آلویز جب بھی رمضان ملے نا, اس کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارے. ہمیں زندگی کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں لاسٹ رمضان میں کئی دوست ہمارے جاننے والے تھے جو آج نہیں ہیں ہمارے ساتھ. ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہم بھی نہ ہوں. بھائی زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے نا. مرنے سے پہلے میرے مولا نے مجھے موقع دے دیا ہے بخشش کا, مجھے گولڈن چانس مل گیا ہے. روزے رکھ کر, عبادت کر کے, دعائیں کر کے, توبہ کر کے بخشا جاؤ. پھر میں بخشا نہ جاؤں تو پھر قصور کس کا ہے؟ میرے رب نے تو سارے ہمارے لیے اسباب مہیا کر دیے نا. اور یہ اسی پھر اتنی ساری بلیسنگز کے بعد ہی تو وہ دعا ہے نا جو آپ نے سنی ہوگی کہ جبریل امین نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے. دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کے سردار. اور آمین کس نے کہا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس دعا پر آمین کہا کہ رمضان پا کر بھی کوئی نہیں بخشا گیا تو وہ برباد ہو جائے. یہ رمضان بخشوانے آیا ہے. اللہ کرے کہ اس کی ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی سمجھیں اور عبادت میں گزاریں. ایک اور بات کر لیتا ہوں کہ 6 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح, 10 روزہ تراویح, اٹس گڈ اوکے, مگر اس میں 2 پرابلم. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ جو بھی اس کے منتظمین ہیں ماشاءاللہ تو خیال رکھتے ہیں, ویری گڈ, کہ جب 5, 6, 7 روزہ تراویح ہوتی ہے تو قرآن بہت اسپیڈ سے پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھنے کے اپنے احکام ہیں. ہمیں قرآن اگر واقعی زیادہ سننا ہے ساری رات پڑھیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ہم قاری صاحب کو یا اپنے حافظ صاحب کو اس بات کی عرض کریں کہ حضور ہم 15-20 منٹ اور کھڑے ہو جائیں گے, آپ نے سکون سے پڑھنا ہے. ہاں یہ ہمارا پرابلم ہے, یہ امام صاحبان کا پرابلم نہیں ہے. ہمیں مسجد بھی وہ اچھی لگتی ہے, ہمیں حافظ بھی وہ اچھی لگتا ہے, جلدی پڑھا دے. او ہو ہمارے یہاں تو 1 گھنٹے میں تراویح فارغ, ہمارے یہاں 45 منٹ میں فارغ, ریس لگائی ہوئی ہے. کون سا ایوارڈ جیتنا ہے بھائی؟ قرآن سننا ہے نا, آدھا پارا سن لے بھائی, سوا پارا نہیں سننا, آدھا سن لے, لیکن پراپر سنیں. قرآن سنیں تو میری آنکھوں سے آنسو بہیں, میرے دل پر اثر ہو, سمجھ ہی نہ آئے کیا پڑھا جا رہا ہے. اور پھر جتنا زیادہ قرآن 5 روزہ 7 روزہ میں زیادہ پڑھا جاتا ہے تو بالکل ہونا چاہیے, اس میں کوئی پرابلم ہے, میں اس کو منع نہیں کر رہا, مگر اس پہ پھر ٹائم لمٹ نہ رکھیں, پھر سکون سے پڑھیں, اللہ کا کلام کھو جائیں اس کے اندر. اور اس سے اچھی رات کون سی جو اللہ کی بارگاہ میں تلاوت سننے میں خرچ ہو جائے, نمبر 1. ایک اور پرابلم یہ ہونے لگ گیا کہ 5 روزہ 7 روزہ 10 روزہ تراویح کے بعد لوگوں نے سمجھا تراویح پوری ہو گئی, اب چھٹی, ڈسکاؤنٹ, اب باقی دن کوئی تراویح نہیں پڑھنی. ایسا نہیں ہے. تراویح سنت موقدہ ہے, اور ہمیں چاند رات جب تک چاند نظر نہیں آئے گا جب تک ہم نے پڑھنی ہے. چاند نظر آ گیا تو اس رات نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس کی نیکیاں کتنی ہیں, اللہ اکبر. ہر سجدے پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان میں ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں. ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا جائے گا. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت عطا کیا جائے گا. اب ذرا غور کریں کہ صرف 20 رکعت تراویح پڑھیں تو 60,000 نیکیاں, 60 جنت کے گھر اور 60 جنت کے درخت. حدیث پاک میں سنا رہا ہوں, آپ کے نبی کی آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. تو اب سچ بتاؤ پھر 12 اور 8 پڑھ کے کیوں بھاگنا چاہیے؟ پھر تو پوری پڑھنی چاہیے. بلکہ تراویح کے بعد بھی کچھ مزید نوافل اللہ توفیق دے تو سحری میں تہجد پڑھ لیں اور سجدے کر لیں. تو اللہ کرے کہ بس عبادت کا جذبہ مل جائے. چونکہ ختم قرآن کی محفل ہے تو میں قرآن پاک کی سب سے پہلی وہ آیت جو نازل ہوئی اور اس کا سینیریو جو تھا نا وہ بڑا امیزنگ ہے, بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ہے. اور ایک بڑی عظیم ہستی کا اسی ضمن میں ہم ذکر بھی کر لیں گے جن کا یوم آنے والا ہے. قرآن پاک کی اگر میں آپ سے بھی پوچھوں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ کون سی تھی, مگر وہ نازل کس سینیریو میں ہوئی, ذرا پہلے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث جس کا میں مضمون بیان کروں گا. ماجرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی. ربیع الاول کے مہینے سے وحی کے آثار ہونا شروع ہو گئے تھے. وہ اس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام کو سچے خواب دکھائے گئے. پیارے آقا کو پہلے سٹارٹ کیسے ہوا کہ سچے خواب آتے تھے. آپ نبی پاک جو بھی خواب دیکھتے تھے فوراً ویسے کا ویسے ہی ہو جاتا تھا, ہو بہو ویسے ہی ایگزیکٹلی رزلٹ آتا تھا. تو یہ کافی دنوں تک چلتا رہا معاملہ, کم و بیش 6 ماہ اسی طرح گزرے. اب آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی. اللہ کی یاد میں آپ اپنے گھر والوں سے دور غار حرا میں جا کے رہتے تھے. آپ وہاں دن گزارتے تھے, وہاں رات گزارتے تھے. اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر وہاں پہنچ جایا کرتی تھی. اور یہ جو مہینہ نبی پاک نے وہاں گزارا, یہ بھی چلے آپ کو عشق والی ایک بات بتا دوں کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا. یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں نا,
یہ روزے نبی پاک کی غار ہرا میں گزاری گئی جو روٹین تھی، یہ اس کی یاد ہم منا رہے ہیں۔ پیارے آقا دن میں کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، روزہ رکھتے، رات عبادت میں گزارتے تھے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی رمضان میں یہ ادا ایسی پسند آئی کہ ساری امت پر روزے اور رات کے قیام کا حکم آ گیا۔ رات قیام کر کے عبادت کریں، دن میں روزہ رکھیں۔ اب کیا ہوا، نبی پاک کچھ دنوں بعد گھر تشریف آتے، پھر بی بی خدیجہ کچھ سامان کھانے پینے کا دے دیتی، سامان دیتی، آپ پھر غار ہرا چلے جاتے۔ کافی دن تک یہ سلسلہ رہا۔ رمضان کی 17ویں شب آ گئی۔ اب 17ویں شب کیا ہوا کہ نبی پاک غار ہرا میں ہی موجود تھے کہ جبریل امین فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ غار ہرا میں حاضر ہوئے، اور اس وقت پارہ 30 سورہ علق کی ابتدائی چند آیتیں نازل ہوئی۔ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ نبی پاک کی جبریل امین سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ اچھا، اب آیتیں کیا ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب اس کا ترجمہ قرآن، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اب ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا واٹ واز دا سینیریو۔ یہ قرآن نازل ہونا یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ قرآن کا بوجھ، قرآن کی ہیبت، قرآن کی عظمت خود قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اور اللہ کے خوف سے پاش پاش پاتے، یعنی پہاڑ بھی اس کو اٹھا نہ پاتا، اس کے ریزے ریزے ہو جاتے۔ اب مجھے بتائیں اس پوری دنیا میں پہاڑ سے زیادہ اسٹرانگ چیز کیا ہے؟ بڑے بڑے والکینوز پہاڑ کے اندر ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں دنیا میں، کتنی طاقت ہوتی ہے پہاڑ میں، مگر قرآن کہتا ہے اگر ہم کسی پہاڑ پر بھی اس کو نازل کرتے نا تو وہ پاش پاش ہو جاتا۔ اب مجھے بتائیے پھر دنیا میں جگہ کون سی بچتی ہے جہاں قرآن نازل کیا جاتا؟ اٹ مینز قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہلے طاقت بخشی گئی۔ اور یہ بھی یاد رہے جنہوں نے ماشاءاللہ کو سیرت مصطفیٰ کو پڑھا ہوگا، نبی پاک کے سینہ اقدس کو 4 بار اوپن کیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی میں شق صدر 4 بار ہوا۔ آج دنیا کہتی جناب سائنس نے بڑی ترقی کر دی، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اب تو کیمرے پر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کو اوپن کر رہے ہیں، ہارٹ نکال رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، اور رگیں وغیرہ جو بھی بائی پاس کر رہے ہیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سائنس نے اب کیا ہے، میرے آقا کے 4 بار، آج کی زبان میں کہیں تو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے 4 ٹائمز، اور کس نے کی؟ فرشتوں نے کی، اور ایک تو بچپن میں ہوئی جب بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے۔ علماء اس کی بڑی پیاری وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت شق صدر وہ کیا ہوتا تھا، فرشتے سینے کو کھولتے تھے اور آپ کے سینہ اقدس میں، آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں نور داخل کرتے تھے۔ فرمایا بچپن میں بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس پر شہوات اور خواہشات حملہ کرتی ہیں، تو نبی پاک اس سے دور رہیں، آپ کے قلب میں یہ داخل کیا گیا۔ پہلے چھوٹی عمر میں جب 2-3 سال عمر تھی تو بچپن کے کھیل کود سے، پھر جب تھوڑا سا بلوغت کے قریب ہوئے پھر دوبارہ ہوئی، پھر ایک بار شق صدر ہوا جب نبی پاک کو معراج کی رات اپنے پاس رب نے بلایا تھا۔ یہ بھی کمال ہے میرے آقا کا، یہ بھی کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یعنی اگر ان دونوں چیزوں میں طاقت مصطفیٰ کو صرف ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں نا، کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا اللہ سے، اے اللہ I want to see you، میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا رپلائی ملا تھا؟ You can't see، لن ترانی ہے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک پہاڑ پر اللہ نے اپنی تجلی نازل کی، دیدار نہیں کیا، نور کی تجلی پر حضرت موسیٰ کا کیا حال ہوا کہ آپ انکانشیس ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ کلیم اللہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ حضرت موسیٰ کا، مگر آپ تجلی بھی نہ دیکھ سکے۔ اور میرے آقا وہ ہیں جن کو رب نے اپنے پاس بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا۔ تو یہ بھی نبی پاک کے دل اقدس پہ طاقت داخل کی گئی، شق صدر کر کے نبی پاک کے دل میں نور داخل کیا۔ پھر جو یہ وحی نازل ہوئی نا قرآن، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کسی پہاڑ پر نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو نبی پاک کے دل کو یہ طاقت دی گئی اور یہ قرآن نازل